اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو اس ادارے کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا، ابھی آپ نے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کی زبان سے موجودہ حالات کے پس منظر میں ضروری ہدایات سماعت فرمائی۔ وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے تفصیل میں جائے بغیر دو باتیں میں آپ کی خدمت میں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ مخلوقات میں سب سے محترم مخلوق حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت برتری عطا فرمائی۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ انسان اللہ کی چہیتی مخلوق، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے بہترین انتظام فرمایا۔ انسانیت کی نشو و نما کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف کتاب نازل فرمائی، دوسری طرف اللہ نے نبی مبعوث فرمایا۔ کتاب بھی اللہ کی طرف سے اور نبی بھی اللہ کی طرف سے۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے کتاب نازل کر دیا تو نبی کے بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ نے نبی مبعوث فرما دیا تو کتاب کے نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے تو کیا اللہ کی کتاب میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہے، خامی ہے، نقص ہے کہ نبی آ کر کے کتاب کی خامی کا امالہ کر دے گا؟ یا نبی اللہ نے مبعوث کر دیا تو نبی کی زندگی میں کوئی خامی ہے کہ کتاب آ کر کے اس خامی کو دور کر دے گی؟ کتاب کے ساتھ نبی اور نبی کے ساتھ اللہ کی کتاب ہدایت کے لیے ذریعہ سبب کیوں گردانا گیا؟ صرف اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کا دعویٰ یا صرف نبی کی تعلیمات کو نجات کا راستہ سمجھنا، یہ دونوں سراپا ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ صراط مستقیم یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان رکھا جائے اور اللہ کے نبی کی ذات کو، آپ کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ سوال اپنی جگہ باقی ہے کہ کتاب کے بعد نبی اور نبی کے بعد اللہ کی کتاب کی ضرورت کیوں؟ میں اس سوال کا دو جواب دیتا ہوں، توجہ سے ہماری بات سماعت فرمائیں۔ اللہ کی کتاب کے بعد نبی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی پر نازل فرماتا۔ اب اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی کتاب آئے گی کہاں؟ اللہ کی کتاب کو بندوں کو ملے گی کیسے؟ اس لیے کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کا آنا ضروری۔ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ اللہ صاحب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ آسان چیز تو ہر آدمی سمجھ سکتا۔ آپ کہتے ہیں نبی کے بغیر قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا، نبی نہ آئے تو اللہ کی کتاب مل نہیں سکتی ہے۔
تو قرآن کو جب اللہ آسان بتا رہے ہیں تو آسان چیز تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کی اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا تو میں ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں اس نے آیت کا مطلب سمجھا نہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ذکر کے لیے۔ قرآن آسان ہے ذکر کے لیے۔ ذکر کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے ذکر کے دو معنی لکھے ہیں۔ پہلا معنی ذکر کا معنی ہے یاد کرنا۔ اب آیت کا مطلب یہ نکلے گا کہ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ بچہ یاد کرنا چاہے، جوان یاد کرنا چاہے، مرد یاد کرنا چاہے، عورت یاد کرنا چاہے، بوڑھا یاد کرنا چاہے، ہر ایک آسانی کے ساتھ قرآن یاد کر سکتا ہے۔ قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے، اتنا آسان کہ بینا تو بینا ہے، نابینا بھی قرآن یاد کر سکتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 24 حفاظ کرام جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی، حضرت مولانا سید حبیب صاحب دامت برکاتہم نے سرپرستی فرماتے ہوئے پروگرام کی تکمیل فرمائی۔ یہ 24 حفاظ کرام قرآن مجید کی اس اعلان کی عملی تصویر بن چکے۔ اس میں بچے بھی ہیں، اس میں کچھ بڑی عمر کے بچے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے تو قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے۔ یہ ہے آیت کا ایک مطلب۔ اور ذکر کا ایک دوسرا معنی، ذکر کا دوسرا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ اب آیت کا مطلب کیا نکلے گا کہ قرآن آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن میں 6666 آیتیں۔ کچھ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت عجائبات کا تذکرہ کیا، کچھ آیتوں میں جنت و جہنم کا تعارف کرایا، کچھ آیتوں میں نبیوں کے حالات بیان کیے، کچھ آیتوں میں گزری قوموں کے واقعات بیان کیے۔ ان آیتوں کا سمجھنا آسان، مگر ان 6000 سے زائد آیات میں 500 آیتوں میں اللہ نے احکام و مسائل بیان کیا۔ ان احکامات اور قرآن کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ اب نماز کس طرح پڑھیں گے؟ پورا قرآن سامنے رکھ کر بیٹھ جاؤ، کوئی مائی کا لال صبح قیامت تک قرآن سامنے رکھ کر 4 رکعت نماز پڑھنے کا عملی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کہا نماز قائم کرو، مگر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، نماز پڑھنے کی ترکیب کیا ہوگی، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو نبی کے بغیر قرآن کو سمجھانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں صرف انبیاء کے واقعات نہیں ہیں، قرآن میں گزری قوموں کے حالات ہی نہیں ہیں، بلکہ 500 آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات و مسائل کو بیان کیا۔ اس لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کی ذات پر ایمان لانا، نبی کی ذات سے واسطہ رابطہ رکھنا، یہ نجات کے واسطے ضروری۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو قرآن سمجھنے میں دشواری پیش آتی۔ میں نے اشارہ کیا ہر آدمی آسانی سے قرآن سمجھ نہیں سکتا، وہاں پر نبی سے واسطہ قائم کرنے کی ضرورت۔ اور بعض دفعہ انسان کو نبی کی ذات کے سمجھنے میں الجھن پیش آتی، تو جہاں قرآن سمجھنے میں
دشواری پیش آئے وہاں نبی سے رابطہ کرنا چاہیے، اور جہاں نبی کی ذات کے سمجھنے میں الجھن پیش آئے وہاں قرآن سے رابطہ کرنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ قرآن اور نبی اور قرآن یہ آپس میں لازم ملزوم، قرآن کو نبی سے الگ نہیں کیا جا سکتا اور نبی کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن نبی کا تعارف کراتا ہے اور نبی اللہ کے کلام کا تعارف کراتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں ایک واقعہ بیان کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل کی پارٹی کو شبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا یہ ہماری طرح انسان ہو کر نبی کیسے ہو سکتے؟ سمجھیے اس طرح کے شکوک و شبہات یہ ابو جہلی ذہن کہلاتا ہے جس کو قرآن نے ریکارڈ کر کے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہماری طرح انسان ہے، بازار آتے جاتے ہیں، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شبہ کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دیا آپ کہیے کہ دیکھو میں اکیلے نبی بن کر نہیں آیا، ہم سے پہلے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک نبی رسول پیغمبر آتے رہے۔ اس زمانے میں حضرت عیسیٰ نبی بنائے جا چکے ہیں، حضرت موسیٰ نبی بن کر آ چکے ہیں، تورات کتاب دنیا میں اتر چکی، انجیل کو نازل کیا جا چکا، زبور کو اتارا جا چکا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کہیے کہ دیکھو اس سے پہلے یہ آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان کتابوں میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اور قرآن میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ہر نبی انسانی جماعت سے تعلق رکھتا۔ اور دوسری بات رجالن نوحی الیہم، نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے اور نبی کے لیے مرد ہونا شرط ہے۔ جاہل قسم کے لوگ جھولا چھاپ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، محنت کرتے نہیں، میدان میں اترتے ہیں تو بغیر سوچے بول دیتے ہیں۔ سچے عالم کی پہچان یہ ہے وہ بولنے سے پہلے سوچتا، سوچ کر بولتا، لکھنے سے پہلے سوچتا، سوچ کر لکھتا۔ آپ اکابر دیوبند کے حالات پڑھیں، علماء دیوبند کے حالات پڑھیں تو آپ کو یہ امتیاز نظر آئے گا کہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے ہیں، لکھنے سے پہلے سوچتے ہیں۔ جو سوچ کر کے بولتا ہے وہ ضروری بات بولتا ہے، لایانی بات نہیں بولتا۔ جو سوچ کر لکھتا وہ لکھنے کے بعد اپنی بات کو حرف غلط کی طرح مٹایا نہیں کرتا۔ جو بغیر سوچے بولتا ہے وہ اپنی بات کو واپس لیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے انسان کو نبی بنایا، انسانوں میں مرد کو نبی بنایا، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں ملا تو آپ کیسے بول دیتے ہیں؟ حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ حوا اور مریم ان کو نبیہ نہیں بنایا گیا۔ قرآن نے حضرت مریم کی ولایت کا تذکرہ کیا، مریم کی ولایت قرآن سے ثابت۔ ولی کو نبی کا لقب دینا یہ درست نہیں ہو سکتا۔ علیہ السلام کا لقب انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا، جیسے غیر حافظ کو حافظ بولنا گناہ، غیر حاجی کو حاجی کہنا گناہ، ایسے غیر نبی کے لیے نبی کا لقب استعمال کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے کہا
پیغمبر آپ ان سے کہیے کہ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ انسانی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ یہ بات صرف قرآن نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس سے پہلے اترنے والی آسمانی کتاب کہہ رہی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کیا کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ ابھی مولانا نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے دین کو کامل مکمل کر کے اعلان کر دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تمہارے درمیان دو امانت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر قرآن سے تمہارا رشتہ ٹوٹا یا نبی کی سنت سے تم نے واسطہ ختم کیا تو تمہیں کوئی گمراہی سے بچا نہیں سکتا۔ نہ جاننے والے لوگ اہل ذکر جاننے والوں سے پوچھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اہل قرآن سے پوچھو، اللہ نے یہ نہیں کہا اہل حدیث سے پوچھو، بلکہ اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو۔ یہ ذکر کا لفظ قرآن کے لیے استعمال کیا گیا۔ قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سے گئے استمرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے لفظ ذکر استعمال کیوں کیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ذکر کے لفظ کا استعمال جس طرح قرآن کے لیے کیا گیا اسی طرح تورات و انجیل کے لیے بھی کیا گیا۔ یہ مسئلہ تورات و انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی جتنے آئے ہیں انسانوں میں سے آئے، انسان کو نبوت کا تاج عطا کیا گیا۔ کیوں؟ ہدایت مقصود ہے انسان کی، ہدایت مطلوب ہے انسان کی۔ اگر انسان نبی بن کر نہیں آئے گا، فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو انسان کی ضرورت کی تکمیل نہیں ہو سکتی ہے۔ فرشتہ نبی روزہ رکھنے کا طریقہ تو بتا دے گا، اس لیے کہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں تو روزہ رکھنے کا طریقہ بتائے گا، افطار کرنے کا طریقہ کیسے بتائے گا؟ فرشتوں کے یہاں توالد و تناسل کا سلسلہ نہیں ہے، وہ بیاہ شادی نہیں کرتے، بیوی بچے ان کے نہیں ہوتے۔ اب اگر فرشتہ نوری مخلوق نبی بن کر آتا تو انسانی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ابو جہل کے کھوپڑے میں یہ الٹی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہاں رک کر کے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جاننے والے کون، انجان کون کہلاتے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت۔ کہا جاننے والے سے نہ جاننے والے پوچھ کر عمل کرے۔ کیوں؟ اب نیا نبی کوئی آنے والا نہیں، نئی کتاب نازل ہونے والی نہیں، بلکہ پیغمبر کی تعلیمات قیامت تک باقی رہے۔ جو نبی کی تعلیمات سے واقف ہیں ان لوگوں سے پوچھ کر کے عمل کرو۔ مگر آج مسلمانوں میں یہ ذہن بننا ہے، دھیان سے سنو، نمازی نماز کا مسئلہ نمازی سے پوچھتا ہے، حاجی حج کا مسئلہ حاجی سے پوچھ کر عمل کرتا ہے۔ یاد رکھو اگر نماز کا مسئلہ صرف نمازی کو دیکھ کر نمازی سے پوچھو یا حج کا مسئلہ حاجی کو دیکھ کر پوچھ کر عمل کرو گے تو تمہاری نماز تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ ایک صاحب حج کرنے گئے، جب واپس آئے تو ان کے دوست نے کہا مبارک ہو آپ نے حج کا سفر فرمایا، حاجی صاحب یہ بتائیے کہ مقام ابراہیم پر بھی جانا ہوا تھا؟
تو حاجی صاحب کہتے ہیں روزانہ ہوٹل میں ابراہیم بھائی آ کر کے ملا کرتے۔ اب اگر اس حاجی سے حج کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہارے حج کا کباڑہ ہو جائے گا۔ حج کا مسئلہ حاجی سے اور نماز کا مسئلہ نمازی سے۔ ایک صاحب نماز پڑھتے تھے مگر اکیلے اکیلے پڑھتے تھے، جماعت سے نہیں پڑھتے تھے۔ پگڑی بہت بڑی باندھتے تھے مگر نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے، اکیلے پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ جماعت سے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہنے لگے قرآن میں لکھا ہے اکیلے اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ تو پوچھنے والے نے کہا اللہ کے نبی نے جب مدینہ ہجرت فرمایا تو اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، اور اللہ کے گھر میں صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھواتے تھے۔ تو جماعت سے نماز اگر ضروری نہیں ہے تو نبی کو مسجد نبی بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ انہوں نے کہا قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز نہ پڑھو۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، یہ جتنے گمراہ قسم کے لوگ، جتنے دین بیزار قسم کے لوگ جو آزاد فکر کے حامل ہیں، وہ سب سے پہلے اپنا دعویٰ قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر قرآن سے کام نہ چلا تو نبی کے فرمان میں ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ہمارے دعوے کی دلیل نبی کے فرمان میں مل جائے۔ تو یہ صاحب جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے کہا قرآن میں صاف لکھا ہے کہ اکیلے نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو نہ پڑھو۔ کہاں لکھا؟ کہا صاف لکھا ہے ان الصلاۃ تنہا۔ کہا دیکھو صاف کلیئر لکھا ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا۔ کہا جماعت سے نماز کہاں؟ حالانکہ اس ظالم نے دجل و تلبیس یہ کیا کہ لفظ تنہا یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے اور عربی میں بھی بولا جاتا ہے۔ اردو میں الگ طرح لکھا جاتا ہے، عربی میں الگ طرح لکھا جاتا ہے۔ اردو میں جب لفظ تنہا آپ لکھیں گے تو تا نون چھوٹی ہا الف، اردو میں تنہا کے معنی اکیلا۔ اور آپ قرآن کھول کر دیکھیں وہاں بھی لفظ تنہا لکھا، مگر وہ عربی والا لفظ تنہا ہے۔ قرآن میں لفظ تنہا تا نون چھوٹی ہا پھر چھوٹی یا اور چھوٹی یا کے پیٹ میں کھڑا الف لگا ہوا ملے گا، وہ عربی والا لفظ تنہا۔ عربی میں لفظ تنہا کے معنی روک دینا، ٹوک دینا۔ اس دجال وقت نے حربہ یہ اختیار کیا کہ لفظ عربی کا لیا، معنی اردو کا سپلائی کر دیا اور لوگوں کو جماعت کی نماز سے محروم کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کا دروازہ بند کرنے کے لیے مضبوط راستہ یہ بتایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ کر کے عمل کرو۔ آج کے اس دور میں جب عقائد کو برباد کرنے والے اور عمل کی دنیا کو تباہ کرنے والے چاروں طرف سے دولت کا استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم پر یہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہمارا رابطہ مدارس کے ان ذمہ داروں سے، ان اکابر علماء سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے جو اہل علم بھی ہیں، اہل تقویٰ بھی ہے، اہل صلاح بھی ہے، اہل فلاح بھی ہے، جو سب بیدار بھی ہے، زندہ دل بھی ہے، جن کی زبان ذکر ایسے لوگوں سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ کل بھی ان مدارس نے وہ بے مثال کارنامہ انجام دیا جو دوسرا ان کا مقابل پیش نہیں کر سکتا۔ آپ ہندوستان کے حالات پڑھتے ہیں کہ آزادی کے بعد ملک کی صورتحال مذہبی اعتبار سے یہ بنی کہ گاؤں کے گاؤں میں مردے کفن پہنا کر چارپائی پر مردے کو لٹا دیا جاتا تھا۔ گاؤں میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں تھا۔ نماز جنازہ پڑھانے کی ٹیم ان مدارس نے تیار کیا۔ آپ کے بچوں اور آپ کی بچیوں کا نکاح پڑھانے والے لوگ انہی مدارس سے تیار ہوتے۔
آپ کو وضو، نماز، طلاق، وراثت، تمام شعبے سے متعلق مسائل کا جواب دینے والے لوگ انہی مدارس سے فراہم ہوتے۔ بعض لوگ بڑی آسانی سے یہ بک دیا کرتے ہیں کہ مدارس امت کے اوپر بوجھ۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہاری نسلوں کو کلمہ یاد نہیں رہے، تمہارے نوجوان مساجد میں داخل ہونے والے لوگ نہیں بنیں گے۔ انہی مدارس نے تمہارے باپ کا نکاح پڑھایا، مدارس کے علماء نے تمہارا نکاح پڑھایا۔ یہی مدارس کے علماء جب تمہارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے کان میں اذان کہنے والے مدارس سے تیار ہونے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب یہ مر گیا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مدارس کے لوگ ہی تمہارے سامنے آتے۔ تمہاری پیدائش سے لے کر کے موت تک تمام دینی ضرورتوں کی کفالت ان مدارس کے علماء، ائمہ، حفاظ کرام انجام دیتے ہیں۔ آپ کا رشتہ اگر مدارس سے مضبوط رہا تو میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں آپ کی نسل میں علم و عمل کے ماہر پیدا ہو۔ اور اگر علماء کے بارے میں تم نے بدزبانی، بدگمانی کے تم شکار ہوئے تو تمہاری نسلیں وارث نبی سے محروم ہو جائیں۔ اللہ کو غیرت آتی، نبی کے نائب کو برا کہا جائے، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے نبی کو برا کہا جائے۔ نبی کے نائب وارث انبیاء سے رشتہ قائم کرنا ہماری دینی ضرورت کی پیاس کے بجھانے کا وہ سامان کرنے والے اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب میں اخیر میں چلتے چلتے وقت پورا ہو رہا ہے، مدارس کے ذمہ داروں سے ایک بات کہتا ہوں، مدارس کے ذمہ داروں سے اور مدارس سے فارغ ہونے والے علماء، حفاظ، ائمہ مساجد کی خدمت میں بہت احترام سے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ آپ کے پاس پوچھنے والے، سوال کرنے والے لوگ آئیں تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تاکہ سوال کا جواب مل جائے، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جہاں علاقے میں کوئی بڑا عالم پہنچا تو یہ سونگتے سونگتے اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور قریب پہنچ کر کے کہتے ہیں حضرت 2-3 باتیں آپ سے معلوم کریں۔ تو حضرت کو ہر آنے والے پر نگاہ رکھنی چاہیے، اس کے بولنے کے وقت میں اس کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے کہ یہ سوال علم میں اضافے کے لیے کر رہا یا ہمارے علم کو ناپنے کے لیے سوال کر رہا۔ اگر وہ سوال ہمارے علم کو ناپنے کے لیے کر رہا تو وہ اس معیار کا آدمی نہیں ہے کہ وہ ہمارے سوال کو ہمارے علم کو ناپے۔ ایسے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، ہر سوال کا جواب دینا لازم نہیں۔ جو سوال معقول ہو، مطلوب ہو، مقصود ہو، ایسے سوال کا جواب دینا چاہیے۔ جو سوال لایعنی ہو، فضول ہو، علم کی طاقت کو آزمانا مقصود ہو، عالم کی معلومات کو جاننا مقصود ہو، ایسی فضول باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ میں 2 مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب پہنچے ایک بڑے عالم کے پاس، کہنے لگے حضرت آپ بہت بڑے مدرسے سے آئے ہیں، آپ کا علم بڑا وسیع، جو عام لوگوں کو معلوم نہیں وہ سب کچھ آپ کو معلوم، لہذا میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں، دونوں سوالوں کا جواب چاہیے۔ کہا کیا؟ کہنے لگے حضرت حوا کی دادی کا نام کیا؟ حضرت حوا کی دادی کا نام کیا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب کی لڑکی کے ساتھ شعیب کے گھر گئے تھے، شعیب کی اس لڑکی کا نام کیا؟ تو حضرت سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کیوں تمہیں اس خاندان میں رشتہ کرنا ہے کیا؟ شعیب کی لڑکی کے نام کا پتہ چل جائے گا تو اس سے کون سی دینی ضرورت پوری ہو جائے؟ اور اگر آج تک شعیب کی لڑکی کا نام نہیں معلوم تو کس دین کی بات پر عمل کرنا تمہارا
تمہارے لیے مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہر کس و ناکس سے پوچھ کر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبق چھاپ آدمی سے شریعت کا مسئلہ پوچھ کر عمل مت کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، دین کے ماہر سے، جس کا علمی حسب و نسب ملک میں تسلیم کیا جاتا ہو، جس کا علم مسلم ہو، ایسے سے دین کی معلومات کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے حضرت میں قرآن بہت پڑھتا ہوں۔ بہت اچھی بات، میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میدان سے گزر رہے تھے تو سلیمان کی بات ایک چیونٹی سے ہوئی۔ سلیمان نے چیونٹی کی بات کو سنا تھا اور اس کے سوال کا جواب دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن میں جس چیونٹی کی گفتگو کا ذکر ہے وہ چیونٹی مذکر ہے یا مؤنث؟ دیکھا آپ نے، کھوپڑا خراب آدمی جو 14 نسلوں سے جاہل خاندان میں پیدا ہوتے رہے، آتے رہے، زمین پر جہالت کا بوجھ لے کر ڈھونڈتے رہے، گھومتے رہے، ایسے لوگ اس طرح کی لایانی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اہل ذکر کی بھی یہ ذمہ داری ہے، مجلس میں اگر لایانی بات کرتا ہے، فضول سوال کرتا ہے تو اس کی چوٹ پر ٹیپ لگانا چاہیے، ایسے نامعقول سوالوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اہل ذکر کی ذمہ داری یہ بھی ہے۔ اخیر میں چلتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار، یہاں کی انتظامیہ کمیٹی، میں ان کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ یہ 24 حفاظ کرام، یہ ملت کے لیے اتنا بلند سرمایہ، یہاں جتنے لوگ بیٹھے سب کی جائیدادیں منقولہ اور غیر منقولہ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک حافظ قرآن کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے تو حافظ قرآن کا پلڑا جھکا رہے گا، جائیداد کا پلڑا اٹھا رہے گا۔ یہ وہ دولت مدرسے نے آپ کے حوالے کیا، آپ کی ذمہ داری ہے، مدرسے پر اعتبار کیجئے، اعتماد کیجئے، آپ مدرسوں کا تعاون کرتے رہیے۔ مدارس کے ذمہ دار آپ کی نئی نسل کو علم نبوت سے، نور نبوت سے مالا مال کرتے رہیں گے، جہالت کا خاتمہ ہوگا، بدعات و رسومات کا جنازہ اٹھے گا۔ اللہ اس رشتے کو مضبوط کرنے کی قوت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، فصاحت ان کے انداز بیاں پر ناز کرتی ہے۔ یہ تھے دارالعلوم دیوبند کے مبلغ مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی بہرائچی، جزاکم اللہ خیرہ۔ اور اب اخیر میں اس اجلاس کے صدر محترم، میری مراد جانشین عارف باللہ حضرت سید قاری صدیق احمد صاحب، حضرت نمونِ اسلاف حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب۔